اسلام کا پہلا سفیر یہ نوجوان صحابی ہے، اور یہ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری کھول کے پڑھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گواہی موجود ہے۔ مکہ کا قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والا خوبصورت نوجوان، جس کے بدن پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ کوئی اور نہیں پہن سکتا تھا، جس کے جسم پہ جو عطر ہوتا تھا اس کی خوشبو یہ بتا دیتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے۔ ہر اعتبار سے شکل خوبصورت، حسین و جمیل، بات مدلل، اور اتنی پیاری بات کیا کرتا تھا کہ اس کے الفاظ جیسے موتی ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ بات کرتا رہے، ہم سنتے ہیں۔ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور جا کے سب سے پہلے اطلاع اپنی ماں کو دی، ماں کو، تو یہ تھا یتیم، لیکن مکہ کا سب سے امیر ترین نوجوان تھا۔ اس کا باپ تاجر تھا، ماں اس کی امیر تھی۔ اس ماں نے جب سنا، فوراً زبان سے یہ نکلا کہ تم نے اس بے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس صحابی کا کلمہ پڑھا ہے جو باپ اور دادا کے دین کا باقی ہے۔ باندھا رسیوں سے، کپڑے اتروا دیے، اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہجرت کر کے حبشہ گیا، پھر وہاں سے مکہ واپس آیا، پھر زمین تنگ کر دی گئی، ماں کی آنکھوں میں وہی غصہ، کوئی اس کے لیے نرم گوشہ نہیں۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ کے علم میں شاید نہ ہو، سفیر اسلام جنہیں لقب ملا ہے اس امت میں، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شکل و شباہت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ آپ نے اسلام کا سفیر بنا کے، مدینہ منورہ کی طرف معلم بنا کے، مبلغ بنا کے، داعی بنا کے، اور پہلا استاد بنا کے بھیجا۔ یہ جب آئے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے، کام نے اسلام کی دعوت دینی ہے، لیکن یہاں لوگ شاید مخالفت کریں۔ وہاں کے رئیس سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، اسید بن حضیر، تین بڑے صحابہ ہیں انصار میں سے جو مدینہ کے رئیس تھے، سردار تھے، ان کے پاس گئے۔ ان کے سامنے جب کلمہ پیش کیا، انہوں نے کہا اسعد بن زرارہ پہ ناراض ہو کے کہ تم نے اس کو جگہ دی ہے، فوراً اس کو یہاں سے نکالو، یہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے، بے دین کر رہا ہے، نکالو اس کو۔ حضرت اسعد نے فرمایا تم بڑے لوگ ہو، بڑی بڑی مجالس میں بیٹھتے ہو، محفلوں میں بیٹھتے ہو، بات سنو، اگر اچھی لگی لے لینا، نہیں تو چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات ان کے سامنے پڑھی، ان کے دل میں ایسا اثر ہوا کہ وہ تینوں رؤساء وہیں پہ مسلمان ہوئے۔ اور جب قوم کا بڑا مسلمان ہو جائے، اسلام کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو نیک بنائے، بڑا نیک ہو اس کے پیچھے سارے لوگ نیک ہوتے ہیں، بڑا اگر بگڑ جائے تو لوگ تو اسی کے پیچھے چلنے والے ہیں، سارے غلط راستے پہ چلیں گے۔ مدینہ منورہ میں انصار صحابہ مسلمان ہو گئے، اور یہی سبب تھا جس کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ یہ حالات آئے ان کے اوپر۔ بدر میں مسلمانوں کو جب فتح ملی، ان کا بھائی بھی کفار کی طرف سے کھڑا تھا۔ جب اس کو باندھ کے لایا گیا تو مصعب بن عمیر نے کہا اس کو، اس جوان کو خوب کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، وہ بڑی رقم دے کے اپنے بیٹے کو چھڑائے گی، مسلمانوں کو غنیمت ملے گی، مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا مصعب تم اتنے سنگدل ہو گئے، اسلام نے تمہیں اتنا ظالم کر دیا، تم اپنے بھائی کو نہیں پہچان رہے، تم اپنے بھائی کو کہہ رہے ہو کہ اسے سخت کر کے باندھو۔ تو مصعب بن عمیر کا جو جملہ ہے وہ ہر
مسلمان کا عقیدہ ہے، اور مجھے اللہ کی قسم میرا نظریہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ مصعب بن عمیر نے کہا میرے بھائی تم نہیں ہو، میرا بھائی وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے جو تمہیں رسیوں سے باندھ رہا ہے۔ احد میں شہید ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ان کو اٹھایا گیا۔ حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن ہے، حضور کی پھوپھی ہے، اپنے شہید بھائی کے لیے 2 کپڑے لے کر آئی، ان میں کفن دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کپڑے لیے، ان میں سے جو بڑا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کے لیے فرمایا اس کو چادر بنا کے مصعب پہ ڈال دو، اور دوسرا چھوٹا تھا اپنے چچا کے لیے، فرمایا ان کے اوپر ڈال دو۔ اللہ کی عزت کی قسم، صحیح بخاری میں احادیث کی کتب میں موجود ہے، حال یہ تھا کہ جب کپڑے سے سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کے اوپر ڈالا جاتا تھا سر کا حصہ کھل جاتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر کو قبر میں میرے چچا حمزہ سید الشہداء کے ساتھ دفن کرو۔ آج بھی احد کے اندر جاؤ، میدان میں 2 قبریں جو آپ کو اکٹھی ملیں گی جس کا ایک نشان ہے یہ مصعب بن عمیر ہیں، اور ان کے ساتھ مدفون حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے ہو کے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے، تمام صحابہ یہ کیفیت دیکھ کے روئے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس نوجوان کا وہ وقت یاد ہے کہ جب اس کے بدن پہ ایسا کپڑا ہوتا تھا کہ مکہ کا کوئی رئیس وہ کپڑا نہیں پہن سکتا تھا، صبح کو اور شام کو، اور اس کے جسم پہ جو عطر اور خوشبو ہوا کرتی تھی وہ کسی اور کے جسم پہ نہیں تھی۔ پھر اس پر یہ حال بھی آیا کہ آج کفن کے لیے اسے پورا کپڑا میسر نہیں ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تم گواہ رہو کہ اے اللہ میں اس مصحف سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ مسلمان کا مزاج ہوتا ہے دعوت الی اللہ کا، اس کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوتی ہے، اور اسے ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ میرا کوئی مسلمان بلکہ کوئی انسان ایسا نہ ہو جو میرے قریب رہتا ہو اور وہ ہدایت سے دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں دوسرے ممالک میں پیسے کمانے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہدایت پھیلانے بھی جاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کی بنیاد پہ آج دین اسلام کی بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ نیدرلینڈ ایک ملک ہے، اس کا دارالحکومت ہے ایمسٹرڈم، اس کا خطیب مسجد کے اندر خطبہ دینے والا نماز جمعہ پڑھا کے، چھٹی کا دن ہوتا تھا، نماز جمعہ پڑھا کے اپنے 11 سال کے بچے کو لے کے نکلتا کچھ کتابیں لے کر، اس کا عنوان ہوتا تھا طریقنا الی الجنہ، جنت کی طرف ہمارا راستہ۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوتا، گھروں میں تقسیم کرتے، پارکوں میں تقسیم کرتے، دکانوں میں تقسیم کرتے۔ ایک دن جمعہ، سردی کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، سڑکیں سنسان ہیں۔ جمعہ پڑھانے کے بعد باپ بیٹے سے کہتا ہے آج ہم گھر میں آرام کریں گے، آج باہر کوئی نہیں۔ 11 سال کا بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی نہیں، جو کام ہماری ذمہ داری ہم کریں گے، کوئی ملا ٹھیک نہیں، ہم اپنی ذمہ داری ڈیوٹی کر کے واپس آ جائیں گے۔ کتابیں لی، گئے، سوچتے کس کو بلائیں، سڑکوں پہ کوئی نہیں ہے، دکانیں بند ہیں، قریب کا ایک گھر، اس پہ دستک دی، پھر دستک دی، پھر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا۔ کچھ دیر کے بعد آہستہ سے دروازے کھلنے کی آواز آئی، بچہ واپس پلٹا، ایک بوڑھی کمزور عورت، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا بس آپ کو ایک پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ دیکھا اس کے چہرے پہ اثرات ہیں پریشانی کے، غم کے،
آپ کچھ مغموم ہیں، پریشان ہیں، ہاں میں بیوہ عورت ہوں، شوہر فوت ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہے، تنہا یہاں زندگی گزار رہی ہوں، آج تنگ آ چکی ہوں اپنی زندگی سے، اور ابھی میں نے کرسی رکھ کر پھندے پہ لٹکنے کی کوشش کی، گردن میں نے رسی ڈال دی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو مرنے سے پہلے زندگی کی کوئی آخری بھلائی کر دو کسی کے ساتھ جو اس برف اور ٹھنڈک میں دروازے پہ آیا ہے۔ بچہ کہتا ہے ہم آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے ہیں اماں جی، آپ تسلی رکھیں، آپ کا اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اس اللہ نے ہمیں یہاں آپ کے دروازے پہ بھیجا ہے، یہ کتاب لیجیے تو آپ کی زندگی میں خوشی پیدا کرے گی، غم دور کرے گی۔ ایک ہفتہ گزرا، نماز جمعہ ادا ہوئی، خطیب نے سوال پوچھا، کسی کو کوئی سوال کرنا ہو، وہ بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا ایک ہفتہ قبل میں غیر مسلمہ تھی، میرے دروازے پہ 11 سال کے قریب کا بچہ آیا اور اس کے ساتھ کوئی فرق تھا، یہ کتاب دی انہوں نے، اس کتاب نے میری زندگی بدل دی، مایوسی بدل دی، مجھے میرے اللہ کا تعارف کروا دیا، اب مجھے کوئی اس راستہ بتاؤ کہ اللہ تک پہنچنا کیسے ہے۔ خطیب کی چیخ نکل گئی، اس کا بیٹا کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اس نے کہا ابا جی دیکھا اللہ نے ہماری محنت کو ضائع نہیں کیا، دعوت اللہ کا جذبہ ہو، آپ اپنی زبان کھول سکتے ہیں، کسی کو خیر کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، اپنی زبان کو بانجھ نہ کیجئے خیر سے، اپنے ہاتھوں کو خیر سے بانجھ نہ کیجئے، آپ کے پاس مال موجود نہیں، آپ مدرسہ نہیں بنا سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، آپ راستے کے لیے جگہ نہیں دے سکتے، آپ وقف کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، لیکن آپ کے تعلقات میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس تک آپ کے ذریعے بات پہنچ جائے اور وہ کام کر سکتا ہو، یہ دعوت ہم میں سے ہر شخص دے سکتا نہیں دے سکتا، یہ دعوت الی الدین نہیں ہے تو کیا ہے، یہ دعوت الی الخیر نہیں ہے تو کیا ہے، اور یہ بھلائی کے راستے کی دعوت نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟